وزیر اعظم محمد شہباز شریف بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے۔ منسک ایئرپورٹ پر بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر تورچن اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے ان کا پرتباک استقبال کیا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور طارق فاطمی بھی موجود ہیں۔ سنگاپور میں یوم پاکستان کی شاندار تقریب۔ پاکستانی ہائی کمیشن سنگاپور نے 85ویں یوم پاکستان کی مناسبت سے استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں سنگاپور کے سینئر وزیر ڈاکٹر کوہ پو کون، ممبران پارلیمنٹ لوئس این جی اور لم وی کیاک سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کی ثقافت، تاریخ اور ترقی کو اجاگر کرنے والی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ ہائی کمشنر رابعہ شفیق نے 23 مارچ کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی اور پاکستان سنگاپور تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء جاری۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 8,57,157 افراد کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ وزیر مملکت داخلہ سینیٹر طلال چودھری، انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کی مدت میں کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی۔ حکومت نے انخلاء کے لیے مرحلہ وار حکمت عملی اپنائی، جس کے تحت اب افغان کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام غیر ملکی قابل احترام ہیں، مگر ملک کی سلامتی اور امن اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اقتصادی تعاون تنظیم ECO کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر اسد مجید خان نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں ECO کے رکن ممالکی پارلیمانوں کے درمیان روابط کو فروغ دینے، خطے میں پائیدار امن اور ترقی اور پارلیمانی سفارتکاری کے کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی ECO پارلیمانی اسمبلی کی ایک فعال اور سرگرم رکن ہے۔ سکھ یاتریوں کی آمد۔ پاکستان میں وساکھی میلہ اور 326ویں خالصہ جنم دن کی تقریبات کا آغاز۔ واگا بارڈر کے رستے 6000 سے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ واگا بارڈر پر یاتریوں کا شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ استقبالی وفد میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑو، سیکرٹری متروکہ وقف املاک بورڈ فرید اقبال اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ پاکستان اولیاء و صوفیاء کی دھرتی ہے، یہاں پر ہر مذہب کو عزت دی جاتی ہے۔ LNG کی درآمدات میں 20% کمی۔ فروری 2025 میں 17.8 ارب روپے کی کمی ریکارڈ۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں کمی کا رجحان واضح۔ پاکستان اور ڈنمارک میں $2 ارب کی گرین شپنگ پارٹنرشپ۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان اور ڈنمارک نے $2 ارب کی شراکت داری کے تحت بحری انفراسٹرکچر کی ترقی پر اتفاق کر لیا۔ ڈنمارک کی عالمی شہرت یافتہ شپنگ کمپنی AP مولر اور پاکستان کی مارسک شپنگ کمپنی کی قیادت میں پاکستان کی بندرگاہوں پر جدید گرین ٹیکنالوجیز کے نفاذ کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاجسٹک کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے اور بندرگاہوں سے قابل تجدید توانائی کے حصول کی منصوبہ بندی سامنے آئی ہے، جبکہ دونوں کمپنیوں نے گرین شپنگ کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کو ماحول دوست بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانا اور بحری صنعت کو جدید توانائی کے وسائل سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ وفاقی وزیر شزہ فاطمہ خواجہ کی جاپانی سفیر سے ملاقات۔ ڈیجیٹل ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ جاپان کے تجربات سے استفادہ کا عندیہ۔ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور انسانی وسائل میں تعاون پر اتفاق۔ ملک میں آج بھی سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ فی تولہ سونا 7,800 روپے مہنگا ہو کر 3,28,800 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 6,688 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 2,81,893 روپے ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کچھ مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی بالائی علاقوں میں بارش ہوئی۔ دیر، کلام، پٹن اور گلگت میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی اسکواش کے نوجوان سٹار نور زمان نے عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ 2025 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
یہ شاندار کامیابی کراچی کے DHA کریک کلب میں کھیلے گئے مینز ایونٹ کے فائنل میں حاصل ہوئی، جہاں نور زمان نے مصر کے کریم الترکی کو سنسنی خیز مقابلے میں 3-2 سے شکست دی۔ فائنل مقابلہ انتہائی سخت اور دلچسپ رہا، لیکن نور زمان نے اپنی مہارت، فٹنس اور حوصلے کے بل پر بازی مار لی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے لیے کراچی کنگز نے فاسٹ بالر حسن علی کو ٹیم کا نائب کپتان مقرر کر دیا، جبکہ اس مرتبہ کراچی کنگز کی قیادت آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وارنر کر رہے ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ حسن علی کا تجربہ اور جوش ٹیم کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سری لنکا کے بیٹر کوشال مینڈس نے پاکستان سپر لیگ کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ کوشال مینڈس کا کہنا ہے کہ وہ پہلی بار PSL کھیلنے کے لیے بہت پرجوش ہیں اور پاکستانی شائقین کے سامنے کھیلنے کے لیے بےتاب ہیں۔ لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں کرکٹ کی واپسی، IOC نے T20 فارمیٹ کو شامل کر لیا۔ مینز اور وومنز ایونٹس میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی، ہر ٹیم 15 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ پاکستان کی کوالیفائی کرنے کے امکانات کم، مردوں کی ٹیم 7ویں اور خواتین کی ٹیم 8ویں نمبر پر، صرف 6 ٹیمیں اولمپکس میں جگہ بنا سکیں گی۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا اقتصادی مشاورتی کونسل سے خطاب، پاکستان کی معاشی ترقی کا دار و مدار برآمدات میں اضافے پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے نہ صرف صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی، بلکہ اس سے مقامی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط کو مزید فروغ دیا جائے گا اور ٹیرف پر بات چیت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد واشنگٹن بھیجا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اسٹیٹ بینک گورنر اور مشیران نے بھی شرکت کی اور مختلف تجاویز پیش کیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار ایرک میئر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے GHQ میں ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد پاکستان کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری سے متعلق تعاون بڑھانا تھا۔ یہ ملاقات حالیہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تناظر میں ہوئی، جس میں امریکی وفد نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایرک میئر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ معدنی ترقی میں تعاون امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ دونوں فریقین نے باہمی تجارت، سیکیورٹی اور علاقائی استحکام پر کھل کر گفتگو کی اور مستقبل میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک پر عائد ٹیرف 3 ماہ کے لیے معطل کر دیے ہیں، جبکہ چین پر عائد ٹیرف کو 125% تک بڑھا دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد عالمی تیل اور سٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% اور امریکی سٹاک مارکیٹ میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر یورپی یونین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ پر بھی 25% ٹیرف لگانے کی منظوری دے دی، جو 15 اپریل تک نافذ العمل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے بائنانس کے CEO چانگ پینگ ژاؤ سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں کرپٹو سے جڑے فریم ورک، ریگولیشنز اور معاشی مواقع پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ چانگ پینگ ژاؤ نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ، خاص طور پر اسکول سے باہر بچوں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا۔ اسحاق ڈار نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان میں مستقبل میں ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے والے پالیسیوں پر کام کر رہا ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے کم از کم 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈمپر ایک 17 سالہ نوجوان چلا رہا تھا، جو حادثے کے بعد فرار ہو گیا، مگر عوام نے اسے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اور فائر بریگیڈز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی برقرار ہے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں جدید ٹیکنالوجی کا اضافہ، پلیئرز ٹریکنگ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کھلاڑیوں کی ہر حرکت کو فریم بائی فریم ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے مطابق بالرز کا رن اپ، بیٹنگ سٹانس اور فیلڈنگز کی پوزیشن کو مانیٹر کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے کہا ہے کہ یہ اقدام شائقین کو عالمی معیار کی کوریج فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔